زندگی جیسے کسی کی بڑی مزیدار سموتھ چل رہی ہو، جو کہ لوگوں کا زیادہ تر دل کرتا ہے کہ جنت میں جس طرح سے زندگی کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسائل نہیں، ہر چیز ایزی چل رہی ہے، ایسی زندگی گزرے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم جنت میں ہیں نہیں۔ جو ایسا سوچتا ہے وہ بے وقوفوں کی جنت میں ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ تو پل پل اور کچھ عرصے بعد پرابلمز آتی ہی رہتی ہیں، دن بھر پرابلمز آتی رہتی ہیں، بلکہ کبھی کبھی تو کرائسس کی سچویشن، بحران کی سچویشن آ جاتی ہے۔ جو لوگ اس سافٹ ویئر کو اڈیپٹ کر لیتے ہیں، اڈاپٹ کر لیتے ہیں کہ بھئی پرابلم تو آئے گی مگر میں نے اس کو آسان طریقے سے ڈیل کرنا ہے۔ جب ہم کسی مسئلے سے دوچار ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس مسئلے کا اظہار برملا کر دیں، مگر دل یہ کہتا ہے کہ نہیں، اس میں شیم ہے، ہم یہ بات کسی کو نہ بتائیں، اس کو چھپا لیں۔ ہم اگر کسی کو بتائیں گے تو پتہ نہیں کیا اس کا رسپانس ملے گا۔ ون کویسچن از دس۔ نمبر ٹو از کہ جب پرابلم آتی ہے تو ہمارا موڈ مزاج تباہ ہو جاتا ہے، ہمارا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے، ہمیں مزہ ہی نہیں آتا، اور جب موڈ مزاج خراب ہو جاتا ہے تو پھر پرابلم سے ہم ایگزٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے ہماری جان چھوٹ جائے، چاہے مسئلہ حل ہو یا نہ ہو۔ ہم جو دو باتیں آپ سے، دو نکاتی بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کس طرح کریں، چھپائیں یا بتائیں، اور دوسری بات کہ اپنا موڈ کیسے ٹھیک رکھیں۔ اجاز بھائی، بہت سے سوال آپ نے اٹھا دیے ہیں اور بڑے ہی پرٹیننٹ کویسچنز ہیں کہ ہماری زندگی میں جب مسئلے آتے ہیں تو ہم بتائیں کسی کو یا چھپائیں۔ ہماری دو چیزیں پرائرٹی کے طور پر سامنے آتی ہیں، ایک کہ مسئلے کو حل کر لیں، اور دوسرا کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ اگر یہ ترتیب یہی رہے تو کوئی بہت زیادہ حرج واقعہ نہیں ہوتا، لیکن اگر پہلی پرائرٹی یہ ہو کہ اس مسئلے کو ہم نے کسی کو پتہ نہیں چلنے دینا، تو اور دوسری پرائرٹی یہ ہو کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے، تو پھر ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ مسئلے حل کرنے کے لیے آپ کو جتنی توجہ سے اپنی توانائیاں خرچ کرنی ہوتی ہیں، اپنے وسائل کا استعمال کرنا ہوتا ہے، خاص طور پر جو ہمارے ہیومن ریسورسز ہیں ان کا جو ہم نے استعمال کرنا ہوتا ہے، اگر ہم اس بات کو پہلے نمبر پہ رکھ لیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے، تو پھر آپ سمجھیں کہ ہماری کامیابی کی شرح جو کہ بہت تیزی سے نیچے آ گرتی ہے، اور اس سے پھر ہمیں ناکامی سے بھی دوچار ہونا پڑتا ہے۔ تو جن لوگوں کی جگہوں پہ قبضہ ہو جاتا ہے تو سب سے بڑی شیم انہیں اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ کوئی کمزور آدمی ہے جن کی چیز پہ کسی اور نے قبضہ کر لیا ہے، اور یہ بات زمانے کو بتانا جتنا ضروری ہے اپنی شے کو واپس لینے کے لیے، پولیس کی مدد سے یا کورٹ کچہری کی مدد سے یا عوام الناس کی مدد سے، جب آپ اس شیم میں گڑ جاتے ہیں کہ آپ بنیادی طور پر ایک کمزور آدمی ہیں، آپ کوئی سٹنگ ڈک ہیں، کوئی بطخ ہیں جس کو بیٹھی ہوئی ہے اور آ کے تو کسی نے اس پہ غلبہ پا لیا ہے، تو جب ہمیں یہ ندامت کا سامنا ہوتا ہے تو پھر ہم اپنے اندر ہی اس بات کو رکھنا چاہتے ہیں اور اس بات کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے، اور جب ظاہر نہیں کرتے تو ہمیں کوئی مدد بھی نہیں ملتی۔ تو آج کی ہماری بات چیت اس کے ہی دوران ان چیزوں کے درمیان ہی گھومے گی کہ مسائل آنے چاہیے کہ نہیں آنے چاہیے، کیا ہماری زندگی میں جب مسائل آتے ہیں تو یہ کوئی بری بات ہوتی ہے، کیا ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے تو یہ کیوں ہو رہا ہے، یا کیا ہمیں اس بات کی ندامت ہونی چاہیے کہ ہماری زندگی میں بہت سارے مسائل آتے ہیں۔ بہت سارے لوگ چونکہ اپنے مسائل کے لیے میرے پاس آتے ہیں، تو جب ان کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں گیدرنگز میں کہ خود میرے ساتھ بھی زندگی میں بہت مسائل ہوتے ہیں اور میں انہیں حل کرنے کی جدوجہد کر رہا ہوتا ہوں، تو کہتے ہیں اچھا آپ کی زندگی میں بھی مسائل ہیں۔ یعنی انہوں نے ایک اپنا ایک خیالی تصور میرے بارے میں بنایا ہوتا ہے کہ یہ چونکہ لوگوں کو مدد دیتے ہیں مسائل حل کرنے کے لیے، تو ان کی زندگی میں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو ایکچولی ہمارا جو مہارت کا شعبہ وہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی زندگی میں مسئلے آئیں ہی نہ، وہ تو آئیں گے۔ ہمارا شعبہ ہے جو مہارت کا، وہ اس میں ہے کہ ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ جب مسائل آئیں تو ان کو حل کیسے کیا جاتا۔ اس بات کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ پرابلم سالور ہوتے ہیں، یعنی دوسرے لوگوں کے پرابلم سالو کرتے ہیں، ان کی زندگی میں بھی
नित नए मसाइल आते रहते हैं। तो ये एक तो गलत फहमी दूर कर लें। दूसरी ये गलत फहमी दूर कर लें कि हमारे गिरदो पेश में जो लोग घरों में रह रहे हैं उनकी ज़िंदगी में कोई मसला नहीं है, क्योंकि जैसे हमारे घर में कोई मसला होता है तो हम दरवाज़े खिड़कियां बंद करके उस मसले के बारे में बातचीत करते हैं, तो दूसरे लोग भी ऐसे ही करते हैं। लिहाजा हमें दाएं बाएं आगे पीछे घरों में माहौल बहुत ही शानदार नज़र आता है और हमें कोई मसला हवा में परिंदों की तरह उड़ता हुआ इधर से उधर जाता नज़र नहीं आता। और हमारी सोसाइटी में भी हमें लगता है कि जो लोग बड़े बड़े घरों में रहते हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, जो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो उनकी ज़िंदगी में तो फिर कोई मसला हरगिज़ नहीं होगा। पर ये बात दुरुस्त नहीं है। आप समझें कि जो जितनी भरपूर ज़िंदगी गुजारता है उसकी ज़िंदगी में उतने ही मसले ज़्यादा होंगे, क्योंकि जब आपकी ज़िंदगी में कामयाबियाँ आती हैं, जब आप के पास दुनिया की अनायात आती हैं, तो फिर उसके साथ मसले जो हैं, जैसे फूलों के साथ कांटे लाजमी आते हैं। और आप अगर फूल चाहते हैं ज़िंदगी में तो फिर इन कांटों के साथ भी आपको निपटना पड़ेगा, क्योंकि आप चाहें ना चाहें ये कांटे आपके साथ उलझते रहेंगे। और जिस तरह कोई बैट्समैन ये इसरार नहीं कर सकता कि बॉलर उसको सिर्फ पोले पोले बॉल कराए, इसी तरह कोई इंसान भी ये इसरार नहीं कर सकता कि ज़िंदगी में उसको कोई मसला इधर पेश ना हो और वो सारी ज़िंदगी स्मूथली गुजार के इस दुनिया से चला जाए। तो मेरे ख़्याल में अगर कोई ऐसा बंदा होगा कि जिसकी ज़िंदगी में कोई ख़ास ज़्यादा मसाइल ना हो तो वो बहुत बोर होता होगा। अच्छा, तो अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है? तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके, और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो, तो मैं चुप बैठूं? गेट आउट। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।